أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 155 آیا مبارکہ ہے. چھٹے پارے کا ہم نے دوسرا رکوع شروع کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. بنی اسرائیل کا ہم نے ذکر پڑھا. اس رکوع کے آغاز میں ان کا بیان ہوا. یہود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی اور ان کے زمانے کے بسنے والے جمیع انسان پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف عطا فرمایا. پہلے پارے میں اس کا ذکر ہوا. فضلناہم علی العالمین، سب پر ان کو فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد کروایا. اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، تمہیں ہم نے تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. اب اس فضیلت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا. ان انبیاء اور رسل کے ساتھ وفا کرتے، اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے رہتے اور ان کی اتباع کرتے. لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر جگہ پریشان کیا، ان کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے. پھر بعد میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام آئے، ان کو حکم تھا ان کی اتباع کریں، لیکن انہوں نے ان کے دست و بازو بننے کی بجائے ان کو بھی تنگ کیا اور کئی انبیاء کرام کو قتل کرنے کے بھی مرتکب ہوئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی. اور بلکہ وہ اب تک یہی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور ایک تو ان کی کارستانیوں کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کیوں کیا. یہ جو یہود تھے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور کیوں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کا ذکر کیوں فرمایا جبکہ یہ اتنے مقرب لوگ تھے. تو اس کا یہاں بیان ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان پر لعنت اس لیے کی کہ انہوں نے اس وعدے کو توڑ ڈالا جو پختہ وعدہ لیا گیا تھا. پیچھے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے سے پختہ وعدہ لیا تھا مختلف امور کے متعلق، انہوں نے اس کو توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور دوسری وجہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا. ایک تو انبیاء کرام کا قتل اتنا بڑا جرم ہے. دیکھیں نبی اللہ کا نمائندہ ہے، تو اگر آپ کسی نمائندے کو قتل کر رہے ہیں یا نمائندے کی نافرمانی کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جھگڑا اصل میں اس ہستی کے ساتھ ہے جنہوں نے اس کو نمائندہ بنا کر بھیجا. تو نمائندے تو وہ اللہ کے تھے، رسول نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ دشمنی لگانا گویا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی لگانا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے نے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، غلاف پڑا ہوا ہے. جب ان کو حقیقت سمجھائی جاتی، حقیقت بتلائی جاتی کہ دیکھو یہ تمہاری غلطی ہے، اس کو سدھار لو، درست کر لو، بجائے اس کے کہ یہ بات کو سمجھتے، یہ کہتے جی ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. یعنی
آگے سے اس طرح کی باتیں سناتے، سمجھنے کی بجائے آگے سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے دور کر دیا ہے، ایمان کی توفیق بھی ان سے چھین لی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم، قلیل، بہت تھوڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ تورات میں حضور علیہ السلام کی صفات موجود ہیں، باوجود اس کے کہ یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور نبی اور رسول ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام یوں کہا کرتے تھے کہ ہم حضور علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر پہچانتے ہیں، یعنی ہم سب اہل یہود، ہمیں علم ہے کہ حضور اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، حضور کو نبی اور رسول نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایمان کم لائیں گے۔ تھوڑے لوگ تھے جو یہود میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنے، ایمان والے بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ اکثر کفر کی حالت میں رہے، اور معاہدوں کے باوجود میثاق مدینہ حضور سے معاہدہ ہوا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور اندر کھاتے کافروں سے ملے، اور پھر یہاں سے ان کو مدینہ سے نکالا گیا، خیبر میں چلے گئے، خیبر میں جا کے بھی شرارتیں کرتے رہے، پھر غزوہ خیبر ہوا۔ تو یہ سارے احوال بتاتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام کو ہمیشہ سے اسی طرح تنگ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ان کا یہ کام ہے، اور جس کا کام سازشیں کرنا ہو، جس کا کام باطل کے ساتھ ملنا ہو اور کفر کے ساتھ ملنا ہو اور شرارتیں کرنا ہو، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ لوگوں کو راہ ہدایت دکھائیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اور تبلیغ کا جو انتظام ہے آپ اس کو سر انجام دیتے رہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور پھر اور وجوہات کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کے جو مستحق بنے، یہ کیسے بنے؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اور اپنے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم، اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کہنے کی بنا پر اللہ نے ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کیا، بہتانًا عظیما، بہت بڑا بہتان، حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ حضرت مریم جو ہیں وہ پاک باز خاتون نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خاص معجزے کا اظہار تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ ان کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کا ذکر ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے۔ حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں وقف، اللہ تعالیٰ کے رستے میں ان کے والدین نے وقف کر دیا، اور وہ اپنے خالو حضرت زکریا جو خود اللہ کے نبی ہیں ان کی تربیت میں رہیں، حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور حضرت جبریل نے اللہ کی طرف سے روح ان کو ودیت کر دی، اور ان کے جسم میں روح پیدا کر دی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم بہت پریشان ہوئی، اب یہ میری تو شادی نہیں ہوئی، تو لوگ کیا خیال کریں گے کہ میری شادی نہیں ہوئی تو بیٹا کہاں سے آ گیا یا اولاد کہاں سے ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، شہر سے باہر ایک جگہ پر گئیں، وہاں پر درخت تھا، تو وہ سارا واقعہ سورہ مریم میں بھی گزرا، اور مختصراً جو ہے وہ آل عمران میں گزرا ہے، سورہ مریم میں آئے گا آگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ پریشان تھی، گھبرا رہی تھی کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور جاؤ اپنے قوم کی طرف جاؤ، اپنے گھر جاؤ، تو جب لوگ سوال کریں گے تم نے کہہ دینا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، بچے سے سوال کر لو۔ تو جب گئے انہوں نے پوچھا اور انہوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرے باپ بھی ایسے نہیں تھے، تیری والدہ بھی ایسے نہیں تھی، تمہارا بڑا شریف خاندان ہے، تیرے آپ کے والد اور والدہ دونوں یہ بیت المقدس کے خادمین میں سے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا، تو بچے سے پوچھیں۔
کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم بچے سے کیسے سوال کریں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بتائے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، تو آپ ماں کی گود میں بول کے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب ہی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، اور اس طرح پھر اور باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قوم کو سمجھ آ گئی کہ چھوٹا سا بچہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ پاک باز عورت کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، یہ نیک خاتون کا ہی صاحبزادہ ہو سکتا ہے، جس کو یہ شرف ملا کہ وہ ابھی چھوٹا سا ہے اور نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب عطا کیے جانے کی بات بتا رہا ہے۔ تو قوم نے تسلیم کیا، لیکن قوم نے تو تسلیم کیا جب وہ بڑے ہوئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو پھر ان کو بنی اسرائیل کو، یہود کو پھر تکلیف ہوئی کہ اب نبوت جو ہمارے پاس تھی اب وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنیں گے۔ پھر انہوں نے وہ تہمت لگائی حضرت مریم پر کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ صحیح خاتون نہیں تھی، طرح طرح کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو یعنی اپنی مخالفت کے اندر کسی کو بھی نہیں چھوڑا، انبیاء کرام کو، انبیاء کرام کے جو آباء و اجداد تھے ان کو، ان کی ماؤں کو، صرف اس وجہ سے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بنے، اور آگے آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر قتل کرنے کی سازش کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، لیکن قرآنی ہدایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کریم نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ انشاءاللہ کل ہم اس آیہ مبارکہ کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس درس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عنایات اور نوازشات اور فضل اور کرم فرماتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ، پھر اللہ ان سے اپنی نظر کرم دور کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کی صورت میں بتائی گئی، اور بنی اسرائیل جنہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعنت فرمائی اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اور ان کے وہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں کہ کبھی بھی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہم اس پر اکڑے نہیں، غلطی ہو جائے مان لیں، تسلیم کر لیں، توبہ کر لیں، یہ نہ کہیں کہ مجھ سے چونکہ غلطی ہوئی میں ہوں ہی ایسا، مجھ سے غلطی ہوئی تو میرے دل پر پردے پڑ چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب متنبع فرمایا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کرتے کہ ہماری غلطی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتی، حقیقت نظر نہیں آتی۔ تو تسلیم کرنے کی بجائے اکڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ، وہ اللہ کی خاص فضل اور عنایت میں ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملات کو خراب کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو ولی سے دشمنی اعلان جنگ ہے، تو نبی تو ولی سے بلند درجے والا ہوتا ہے، اور رسول اس سے بھی بلند درجے والا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ دشمنی کرنا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب